السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوسس آف نالج فورٹ عباس۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم اجاز۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس سال کورونا وائرس کے پیش نظر حاجیوں کی تعداد کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق صرف سلطنت میں موجود مقیم افراد کو ہی حج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی اپنے ٹویٹر کے ایک بیان پر اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ حاجیوں کی تعداد کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ حج کو محدود کیا گیا یا منسوخ کیا گیا۔ کب 629 عیسوی میں سب سے پہلے فریضہ حج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا۔ اگرچہ مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج ادا نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود بہت دفعہ حج کو منسوخ کیا گیا۔ اس کی وجوہات سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہیں۔ سن 865 میں اسماعیل بن یوسف، جسے الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج نے وہاں موجود حج کے لیے آنے والے زائرین کو بھی قتل کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حج نہ ہو سکا۔ پھر 930 میں کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت کی گئی کہ حج ادا نہ ہو سکا۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکائیو میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الذہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہ کیا۔ اس رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کو قتل کرتا اور کرواتا رہا۔ اس دوران تقریباً 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس حملے میں لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو آب زمزم کے کنویں میں بھی ڈالا گیا تاکہ پانی کو گندا کیا جا سکے۔ پھر وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین میں لے گیا، جہاں یہ ابو طاہر کے پاس اس کے شہر الاحساء میں کئی سال رہا۔ بالآخر ایک بھاری تاوان دے کر حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ لایا گیا۔ نو سو 83 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو سفر حج نہ کرنے دیا گیا۔ پھر 390 ہجری یعنی 1000 عیسوی کے قریب مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے لوگ حج کے لیے نہ جا سکے۔ پھر 1831 عیسوی میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا کے باعث مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، تو جو زائرین وہاں پہنچے وہ بھی
حج کی تاریخ گزر جانے کے بعد پہنچے۔ پھر 1846 عیسوی میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 1925 میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا ایک حاجی بھی حج ادا نہ کر سکا۔ لیکن ایک بات قابل ذکر ہے کہ 1932 سے لے کے اب تک جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، تب سے اب تک خانہ کعبہ میں کبھی حج منسوخ نہیں کیا گیا۔